تلنگانہ راشٹریہ سمیتی بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کا حصہ بننے جا رہی ہے یا تلنگانہ راشٹریہ سمیتی بی جے پی سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشنز کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ٹی آر ایس اور بی جے پی ایک مرتبہ پھر دوست سیاسی جماعتیں بن جائیں گی۔ جدوجہد تلنگانہ کے لیے ٹی آر ایس نے بی جے پی سے دوستی کی تھی، یہ تو سب کو یاد ہے، بلکہ 2014 کے بعد سے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا تھا، اور 2018 میں تلنگانہ اسمبلی الیکشنز کے بعد چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے قومی سطح پر فیڈرل فرنٹ کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے 2019 میں تقریباً 15 سے زیادہ ریاستوں کا دورہ کرتے ہوئے علاقائی سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں انہیں کچھ حد تک کامیابی بھی ملی، لیکن بڑے پیمانے پر کوئی کامیابی حاصل نہ ہونے کے بعد اس فرنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ جی ایچ ایم سی الیکشنز میں بی جے پی کی جانب سے شدت کے ساتھ انتخابی مہم چلائے جانے کے بعد کے چندرشیکھر راؤ نے اس بات کا اعلان کیا تھا، بلکہ نہ صرف کے سی آر بلکہ ان کے بیٹے کے ٹی آر نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جی ایچ ایم سی الیکشن کے رزلٹس کے بعد حیدرآباد میں مخالف بی جے پی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم تیار کیا جائے گا اور ایک جلسہ عام منعقد ہوگا۔ لوگ تلنگانہ کے عوام، شہر حیدرآباد کے عوام ٹی آر ایس کی جانب سے کیے گئے اس اعلان پر عمل کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک خبر آتی ہے، چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ 3 روزہ دورے پر دہلی روانہ ہو رہے ہیں۔ کے سی آر کے دہلی پہنچتے ہی دورے کے پہلے دن انہوں نے واٹر ریسورسز منسٹر گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات کی۔ ہاں، ممکن ہے مسٹر شیخاوت سے کی جانے والی یہ ملاقات آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان جو پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے اس کے متعلق بات چیت کی گئی ہوگی، لیکن شام ہوتے ہوتے کے سی آر کی ملاقات مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ہوئی اور انہوں نے ان کی شال پوشی کرتے ہوئے تقریباً 30 منٹ تک ان کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں قائدین کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن قیاس کیا جا رہا ہے کہ کے سی آر جی ایچ ایم سی میئر بنانے کے لیے بی جے پی کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے بی جے پی کی تائید کے ذریعے وہ میئر اور ڈپٹی میئر بنا لے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی ٹی آر ایس کی جانب سے اگر دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے تو اس کو کس حد تک سنجیدگی کے ساتھ لے گی۔ بی جے پی میں موجود ہمارے سورسز کا کہنا ہے کہ اگر ٹی آر ایس کے سی آر بی جے پی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جی ایچ ایم سی میئر کی نشست پر اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بی جے پی پہلی میعاد میں پہلے مرحلے میں اپنا میئر بنائے گی اور ٹی آر ایس کا ڈپٹی میئر ہوگا، اور دوسرے مرحلے میں ٹی آر ایس کو میئر بنانے کا موقع دیا جائے گا اور بی جے پی کا ڈپٹی میئر ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ بی جے پی قائدین کا یہ ماننا ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں ٹی آر ایس کو میئر بنانے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اپنی میعاد کی تکمیل کے فوری بعد جی ایچ ایم سی کی تحلیل کا اعلان کر سکتی ہے۔ اسی لیے بی جے پی قائدین کا یہ اصرار رہے گا کہ وہ پہلے بی جے پی کے کارپوریٹر کو میئر کے عہدے پر فائز کرنے میں تعاون کرے۔ چیف منسٹر مسٹر کے چندرشیکھر راؤ اپنے دورے کے دوسرے دن مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن، مرکزی وزیر روڈ اینڈ بلڈنگز ٹرانسپورٹ مسٹر نتن گڈکری اور دیگر قائدین سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی جائے۔ ہو سکتا ہے اگر تمام امور قطعیت پا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وزیر اعظم سے بھی کے سی آر کی ملاقات ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس 3 روزہ دورے کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے دہلی میں ٹی آر ایس کے دفتر کے قیام کے لیے فراہم کی گئی 1500 گز اراضی کا بھی جائزہ لیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ مسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے 3 روزہ دہلی کے دورے کے دوران یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ احتجاج کر رہے کسان قائدین کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور
बाज़ दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी उनकी मुलाकात मुमकिन है। मिस्टर के चंद्रशेखर राव जो मरकजी सियासत में दाखिले के ख्वाहिशमंद है और वो मुसलसिल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कौमी सियासत में उनका हिस्सा हो, तो दूसरी जानिब ये भी बात सामने आ रही है, ये भी ख्यास किया जा रहा है कि मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद के बाद खुद मिस्टर के चंद्रशेखर राव मरकजी सियासत का हिस्सा बन जाएंगे और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की हैसियत से अपने बेटे मिस्टर के.टी. रामाराव को जिम्मेदारी हवाले कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मिस्टर के चंद्रशेखर राव बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पहली मरतबा दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, बल्कि साबिक़ में उन्होंने रियासत के कई मसाइल मरकजी हुकूमत से रुजू किए हैं। आखिरी मुलाकात जो वज़ीर आज़म से उन्होंने की थी, उस वक्त उन्होंने 22 मुतालबात पर मुश्तमिल एक लेटर वज़ीर आज़म के हवाले किया था, जिसमें कई एक इशूज़ मौजूद थे। मरकजी हुकूमत का ये दावा है कि उनमें कई इशूज़ को हल कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद टीआरएस सोर्सेस का ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर अपने इस दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर आज़म को नए पार्लियामेंट की संगे बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करेंगे और तेलंगाना में तामीर किए जाने वाले नए सेक्रेटरीट के लिए मरकज़ की माली इमदाद भी तलब करेंगे। इसके अलावा वो रियासत के दीगर उमूर जैसे जीएसटी के बकायाजात जो गुज़िश्ता हफ्ते 429 करोड़ जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी बकायाजात अदाशुदनी है और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के लिए चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म से फंड्स तलब कर सकते हैं। टीआरएस सोर्सेस अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कोई सियासी मुफाहमत होगी या कोई अलायंस बनेगा, मगर सियासी माहिरीन का ये कहना है कि बहुत जल्द टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी मुफाहमत का ऐलान मंजर आम पर आएगा।